ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلم تک پہنچانا ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت تک ملتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب زمزم کی تاریخ۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خدا بندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ صحرائے عرب کے لقد و صحرا میں سبزے سے حالی دو ہوش پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں یہ منظر دیکھ کر بول کھا رہی تھی۔ مشغیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوبارہ اور لذاتی لو کے تھپڑوں نے انہیں جان بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سکستا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھ مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلی کی طرح تڑپتا دیکھ کر وہ واپس پلٹی، دوبارہ وہی چکر پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے ساتھ چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا، اور پھر وہ قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی جو جان بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخر سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن ہی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گاڑیوں پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو ہاک اڑتی تھی اور لوہوں کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو صرف پرندے پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخوشی دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن وحاص کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال تک رہ رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلاف شروع ہوئے، جو اس قدر بڑھ کر بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ، سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور پٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ برس گزر گئے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگراں بنا دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کو خواب میں مشاورت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھود دو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہ تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب میں آ گیا کہ برہا کو کھود دو، مگر وہ برہا کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا کہ مدنو کو کھود دو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھود دو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خطرہ سیراب کر دے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چونٹی کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کو رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ
جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور ان سے کہا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبدالمطلب نے انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کے انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبدالمطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کوئی نکل آیا اور عبدالمطلب کے ہاتھ پیشوبہ خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبدالمطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، کوئی تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبدالمطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہ تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبدالمطلب نے پیشکش کی کہ معاملے کو تصفیہ کر لیا جائے، چنانچہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانشمند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والے قبیلہ بنو سعید کے کہنا پر اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبدالمطلب نے یہ بات مان لی۔ مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پہلے صحرا سے گزرنا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند بوند پانی تھا انہوں نے دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبدالمطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان ساتھیوں نے یہ پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دے۔ عبدالمطلب سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبدالمطلب کی اٹھنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شینی اور اندھا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے ان قابل فراموش لمحات میں عبدالمطلب نے زور زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی بھیا اور برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، عبدالمطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس سے بیاب و گیا ویرانے میں تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے، اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کا تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں ڈھیل دیا۔ گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ ہے اور اس کی دہانے تقریباً 3 فٹ 7 انچ تا 8 فٹ 9 انچ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور یہ حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔